وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت باہم رضامندی سے تمہاری طرف سے، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ یہاں اس آیت میں اسلامک جو معاشرہ ہے اس کے دو بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم معاملات کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت۔ پہلے مال کی بات ہوئی، اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے، بلکہ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ہی مال آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھانے۔ باطل طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی دھوکہ دے کر مال لینا، فریب کرنا، ملاوٹ کرنا، جوا اسی میں ہے، سود بھی اسی میں آئے گا، ذخیرہ اندوزی کرنا، رشوت لینا وغیرہ وغیرہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام جس میں کسی دوسرے کو ایکسپلائٹ کیا جائے، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کا مال لے لینا، اسلام میں مکمل طور پر اس کی ممانعت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے، مگر وہ تجارت جو باہم رضامندی سے ہو وہ جائز ہے۔ باہم رضامندی سے یعنی خریدنے والا بیچنے والا دونوں اس سودے پر باہم رضامند ہوں، وہ جائز ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں۔ جیسے دکاندار ہے، اس نے ایک چیز 100 روپے کی خریدی، اپنی دکان پر اس نے وہ چیز 200 روپے میں فروخت کی، تو یہ جو منافع اس کو دکاندار کو ہوا یہ جائز ہے، اسی کو تجارت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو وہ چیز مہنگی لگ رہی ہے تو آپ نہ خریدو، آپ کہیں اور سے خرید لو، تو یہ تو جائز ہو گیا۔ کون سی چیز ہے جو ناجائز ہوگی؟ اگر پوری مارکیٹ، پورے بازار میں وہ چیز کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ہی دکاندار کے پاس ہے، اور وہ دکاندار اس لوگوں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ لوگوں کو ہر صورت میں اسی سے خریدنی پڑے گی، وہ اس چیز کی قیمت دوگنی تیگنی کر دے، بہت ہی مہنگے داموں وہ اس چیز کو فروخت کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کہیں اور سے نہیں ملے گی، تو یہ تراعدم منکم کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگوں کی مجبوری سے اب فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ تجارت ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی بھی اسی میں آتی ہے، اس کی بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں۔ جیسے کووڈ کے دنوں میں پاکستان میں ایک میڈیسن تھی جو کہ بہت ہی ضروری تھی کووڈ کے لیے، تو وہ میڈیسن بازار سے بالکل غائب ہو گئی۔ اب اللہ جانے وہ میڈیسن کی کمپنیز یا میڈیکل سٹورز والوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی، اس کو سٹور کر لیا گوداموں میں، اور اس کے بعد وہ دوائی بہت ہی مہنگی کر کے جو ہے وہ انہوں نے سیل کی، اور لوگوں کی تو مجبوری تھی، ان کو تو وہ چاہیے تھی میڈیسن، تو یہ انہوں نے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ یہ غلط ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ اسلامک سوسائٹی میں دوسروں کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اپنے مال کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مال کی بھی اسی طرح سے حفاظت کی جائے گی جیسے آپ خود اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک امت کی طرح ہیں، ہم سب کا مال مشترکہ مال ہے اللہ کی نظر میں۔ دوسری بات جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے گا تو گویا اس نے جیسے اپنے ہی آپ کو قتل کر دیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ناجائز اگر کسی بھی انسان کا قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو ایک اسلامک معاشرے کے اندر کسی بھی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، پوری گارنٹی ہونی چاہیے کہ اس کی جان مال کی حفاظت ہوگی، نہ صرف مسلمان کی بلکہ کسی بھی نان مسلم کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کی طرف سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اور اس کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں، میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ کعبہ کو سوچیں ذرا آپ، ہم سب کے دلوں میں کعبہ کی جو عزت ہے، جو محبت ہے، جو احترام ہے کعبہ کا، جو کشش ہے کعبہ کی، وہ سب ذہن میں لائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا ایک بار طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے،
مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک ایک مومن کی جان اور مال کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یوم عرفہ کا دن تھا، حج کا مہینہ تھا، مکہ کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، تمہارے اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تو تم پر رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے انسانوں پر۔ اگر انسان ان تمام معاملات کو لے کر چلے تو ہی وہ ایک محفوظ اور آسان زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کو پھر آگے بڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔